ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی ان خدمات کا جو جماعت احمدیہ نے امت مسلمہ کے لیے تمام عالم میں سر انجام دی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کا، جو آپ نے جماعت کو ایک مرتبہ پھر ایک ہاتھ پر اکٹھا کر کے سر انجام دی، اور آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو جو خلافت علی منہاج النبوہ کے بارے میں ہے، اس کو آپ نے پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور میں جماعت نے بہت ترقیات کی اور جماعت تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کی وفات پر جماعت کے اوپر وہ حالت طاری ہوئی جو خوف کی حالت تھی، اور اس خوف کی حالت کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے دوبارہ بدل دیا اور جماعت پر ایک امن کی حالت طاری ہو گئی۔ لیکن اس دوران ایک ایسا فتنہ اٹھا جسے فتنہ انکار خلافت کہتے ہیں۔ اس فتنے نے جماعت کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جماعت خلافت علی منہاج النبوہ پر قائم رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی فتنے کے متعلق ذکر کریں گے، کیونکہ اس کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پر یہ فتنہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ فتنہ موجود تو تھا، لیکن شاید پنہاں تھا، چھپا ہوا تھا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب منکرین خلافت نے اس کا کھل کر اظہار کر دیا۔ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک ہیں مکرم محترم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب اور مکرم نصیر احمد حبیب صاحب۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خلافت اولیٰ میں ایک گاہے بگاہے یہ فتنہ جو ہے سر اٹھاتا رہا، جو خلافت کا فتنہ تھا، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ فتنہ کھل کر سامنے آ گیا۔ تو یہ فتنہ اصل میں تھا کیا؟ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ جو کانٹیکسٹ ہے، جس دور میں یہ حالات پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں، اگر تھوڑا سا میں اس پہ روشنی ڈال دوں تو میرے خیال آپ کو سمجھنے میں ذرا بہتر محسوس کریں گے آپ۔ وہ یہ ہے کہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا زمانہ ہے، اور یہ ملکی ہندوستان کی تاریخ میں بھی بڑا یہ ایک جو چیپٹر ہے بڑا ہنگاموں سے ایک لبریز ہے۔ مسلمان بہت سینسٹائز ہو رہے تھے اس وقت ترکی کے حالات کی وجہ سے خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو صحافت جو ہے وہ سامنے آنی شروع ہوئی ہے۔ بڑے بڑے جو صحافی تھے وہ سامنے آئے ہیں، مولانا ظفر علی خان تھے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، یہ لوگ سامنے آئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو ایک معذرت خانہ دور سے نکال کے اپنے قدموں پہ کھڑا کیا، ایک کانفیڈنس دیا ہے۔ 1880 میں برائن احمدیہ چھپی ہے، اور اس سے امت مسلمہ اپنے ڈیفینسو دور سے باہر آ گئی ہے، اور اس نے اٹیک کرنا شروع کیا ہے، اور معذرت خواہی کا رویہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال کو بھی ٹھیٹھ اسلامی سیرت کا نمونہ نظر آ گیا ہے جب اس نے ملت بیضا پہ عمرانی نظر میں علی گڑھ میں ایک لیکچر دیا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی 1906 میں امرتسر میں تھے، وہ جانتے تھے، ان کے بڑے بھائی احمدی تھے، وہاں سے وہ چنگاریاں لے کے گئے ہیں کچھ، اور جا کے اخبار نکالا ہے البلاغ، اور اس میں اس کا بیسک نعرہ تھا بیک ٹو قرآن۔ سر سید کے دور میں قرآن کو ارریلیونٹ کیا جا رہا تھا،
کہ اس کا تہذیب کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اخلاقی قصے ہیں، کہانیاں ہیں اس میں، بس یہ ہے اخلاق کے درس ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے احکامات 700 سے زیادہ احکامات ہیں، جو ایک حکم کو بھی چھوڑتا ہے اب نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے۔ اس سے امت کے جو لیڈر تھے ان میں ایک کانفیڈنس آ گیا تھا۔ ابوالکلام آزاد نے جب صحافت کا آغاز کیا ہے چھا گیا ہے، اور ایک ہفتے میں اس کا رسالہ اتنے تعداد میں چھپ گیا، 50,000 کی تعداد میں چھپ گیا۔ یہ جو ہمارے بعض لیڈر تھے جن میں حضرت خواجہ کمال الدین اور مولوی محمد علی صاحب، یہ بھی رائٹر تھے اور پبلک کے آدمی تھے۔ خواجہ کمال الدین صاحب تو پبلک کے بہت اچھے سپیکر تھے، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو علم الکلام حضرت صاحب کا ملا ہے اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کی مدد سے پورا ہندوستان کے افق پہ چھا جاتے ہیں۔ لیکن جو متضاد باتیں ہیں جن میں نبوت سے متعلق ہے، ان کے پرسنل دعاوی ہیں یا خلافت، اس کو ذرا دھیما رکھیں اور اس طرح مین سٹریم میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی تھی، حضرت مسیح موعود کے دور میں بھی تھی، اخبار وطن سے 1905 میں معاہدہ ہوا، حضرت صاحب نے منع کر دیا۔ تو لیکن ایک کشش ہوتی ہے حالات کی، کھینچتے ہیں اپنی طرف، تو یہ اس طرف نکلے ہیں۔ بنیادی بات یہ تھی کہ یہ جو، لیکن بات یہ ہے کہ موتی وہی قطرہ نیساں بنتا ہے جو آغوش صدف میں رہتا ہے۔ اگر آپ باہر چلے جائیں گے، مین سٹریم میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ بجائے اس کو لیڈ کرنے کے وہ مجمع آپ کو لیڈ کرے گا۔ تو اس کی کشش انہیں کھینچ کے لے کے گئی ہے۔ بکنگ مشن میں بھی جب خواجہ کمال الدین صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی احمدیت کے کوئی پرسنل کو ذکر نہیں کیا، جنرل باتیں کی ہیں۔ یہی ان کا بیسک تھا کہ یہ علم الکلام کے زور پہ ہم جو لیکن باقی جو مین سٹریم لائن ہے اس کو فالو کرتے ہیں لائن، اور اس طرح ہمیں زیادہ کامیابی ملے گی۔ بات یہ ہے کہ جو بات کل کو کھلنی ہے وہ آج ہی آپ کریں، بجائے کہ کوئی ہمیں لیڈ کرے۔ ہم کیوں نہ لیڈ کریں؟ جو ہمارے پاس وہ روشنی ہے، ہمارے پاس وہ جو علاج ہے، تو اس کو کیوں ہم، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم اس کو پیش نہ کریں۔ تو جو حقیقی اسلام ہمارے پاس تھا وہ اسے پیش کرنا چاہیے تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ خیال تھا کہ اپنی بات پہ پختہ رہیں اور اپنا موقف سے پیچھے نہ ہٹیں، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالات خود انہیں لے کے آئیں گے بجائے ہم جا کے شامل ہو جائیں۔ تو یہ ایک صورتحال اس وقت تھی، اور یہ چیز اپروچ چلتی رہی ہے، اور یہ اس اپروچ نے بعد میں جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کشمکش سی ہے، حضرت صاحب کے کچھ نکلتے تھے، پھر ادھر سے ایک مضمون آتا تھا، پھر ادھر سے ایک مضمون آتا تھا، تو یہ ایک کشمکش چل رہی تھی جو کہ بعد میں ایک اپروچز کا فرق تھا، میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ۔ تو ان اپروچز کے فرق جو بعد میں نمایاں ہو کے سامنے آ گئے ہیں اور کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں وہ باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھی ہم آپ کی جو ہے نا لیڈرشپ میں وہ نہیں کر سکتے۔ باقی کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں تھی، مین جو چیز یہ تھی وہ وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ کس کا موقف صحیح تھا۔ کل دھوپ کے میلے سے کھلونے تھے خریدے، جو موم کا پتلا تھا گھر تک نہیں پہنچا۔ تو یہ ایک میں نے یعنی تھوڑا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے۔ لیکن وہ فتنہ دراصل ہے کیا تھا؟ وہ بات ان کو اعتراض کس بات پہ تھا؟ انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آخر کیا اس کی وہ مسئلہ اس میں یہ تھا، دیکھیں بیعت وہ کچھ باتیں ایسے بنائی گئی ہیں کہ رسالہ الوصیت میں کہا گیا جی آپ مل کے کام کرو، انجمن کو جانشین بنایا گیا ہے۔ دیکھیں آپ ٹھیک ہے، پہلا کام آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلا کام نے آپ نے کیا کہ آپ نے خلیفہ بنایا ہے۔ اب آپ نے کنسنسس سے ایک کام کیا ہے، پوری کمیونٹی نے کیا ہے، آپ نے بطور جانشین کیا ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے، مولوی محمد علی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مولوی صاحب کی بیعت ایسے ہی ہے، ان کے ارشادات ایسے ہی ہیں جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، یہ کہا ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بات تسلیم کر لی۔ پھر اس عورت کی طرح جس کی قرآن نے مثال دی ہے کہ وہ دن کو سوت کاٹتی ہے اور رات کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے، آپ وہ ردائے خلافت جو آپ نے
جس نے آپ کو ایک گھبراہٹ سے نکالا ہے، اب آپ اس کو تار تار کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ تو جو باتیں آپ نے تسلیم کی ہیں، آپ نے کنسنسس سے کی ہیں، رضا و رغبت کوئی ڈنڈا نہیں تھا آپ کے سر پہ، آپ نے خود اپنی مرضی سے، رضا سے اپنا اختیار ان کے ہاتھ میں دیا ہے، اور کہا ہے کہ اسی طرح جیسے آپ ہمارے متا ہیں، جیسے حضرت مسیح موعود، جیسے آپ وہ باتیں کہتے تھے وہی ہم آپ کے عمل کریں گے۔ تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے جیسے کہ ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ یہ ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ تو یہ بات اس کنسنسس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جماعت کے پورے کنسنسس کی کوئی اہمیت نہیں، آپ کی پھر انفرادی سوچ جو حالات کے ماتحت ہے، جو وقت کے تحت ہے، اس کے تحت آپ کہہ رہے ہیں جی ہم سے اصولی، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ تو بات جو ہے یہ تو اسی طرح ہے جو جیسے قرآن نے میں نے کیا مثال دی ہے کہ آپ اس کی ردائے خلافت کو توڑ رہے ہیں، وہ جو قاطع سود آپ نے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اس طرح تو قومیں آگے نہیں بڑھتی، جب ایک بار کنسنسس ہو جاتا ہے تو پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، پھر آگے چلتے ہیں، پھر کارواں آگے کی طرف چلتا ہے۔ تو وہی حصن حسین تھا، خلافت کا نظام ہی حصن حسین تھا، اسی نے پہلے ہی آپ کو بچایا تھا، وہی آئندہ آپ کو بچائے گا۔ تو یہ میں نے تھا، یہ ان کا خیال تھا کہ یہ جی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں مین سٹریم میں شامل ہو جانا چاہیے۔ انجمن کا انجمن دیکھیں، ایک گھڑی بڑی نازک ہوتی ہے، انقلاب صدی کہتے ہیں، ایک لمحے کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے اگر آپ بر وقت فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اس وقت کوئی انجمن کا اجلاس بلا کے کنسنسس ڈیولپ نہیں کرنا ہوتا، پھر خلیفہ کا کام تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ کس نے؟ انجمن نے کرنا ہے۔ تو وہ بات یہ ان کی بنیاد جو اپروچ تھی وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، انٹرپریٹیشن اس کی غلط کر رہے تھے، اور اس بنیاد پہ کچھ طبیعتوں کا اختلاف تھا، بعضوں کی نہیں، انہوں نے پسند نہیں آتی تھی بلا سمجھ، حالانکہ سب باتیں موجود تھیں۔ حضرت صاحب کا خطاب انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے خطاب کیا ہے، تو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں لاہور میں، تو مولوی محمد علی صاحب نے یہ کلم الناصح فی المہدی کا نشان قرار دیا ہے۔ جب وہ تفسیر کرتے تھے تو ڈاکٹر بشارت احمد کہتے تھے آپ ہی خلیفہ بنیں گے، یہ روایت پہ موجود ہیں چیزیں۔ بعد میں یہ چیزیں جو ہیں وہی کہ یہ مومن کی شان نہیں ہوتی، جب ایک ڈسیژن کر لیا جاتا ہے، ایک بات طے کر لی جاتی ہے، پھر گو مگو اس میں نہیں ہوتا، جب ایک بات فیصلہ کر لیتے ہیں پھر یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ اس سے پیچھا ہٹا جائے۔ جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ خلیفہ جو ہے وہ نبی کا ذل ہوا کرتا ہے، تو خلیفہ کا بھی وہی کام ہوتا ہے جو نبی کا کام ہوتا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو بس اگر نبی جو ہے وہ ایک شخص ہوتا ہے تو خلیفہ بھی ایک شخص کو ہی ہونا چاہیے، کسی انجمن کا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی یہ بات پتہ لگتی ہے۔ سمجھ صاحب، ابھی خلافت ثانیہ کے انتخاب کا جو موقع ہے، یہ جماعت احمدیہ کے اندر ایک بڑا اہم ایک واقعہ ہے، اگر اس کا کوئی اس کے حالات کچھ بیان کر دیں یہاں پہ۔ ہم جماعت احمدیہ کے نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مخالفوں نے یہ خیال کیا کہ یہ خود تو زیادہ پڑھے لکھے انسان نہیں ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں۔ مولانا نور الدین اور مولوی عبدالکریم سیال کوٹی اور مولوی محمد حسن امروہی جیسے علماء مل گئے ان کو، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ کچھ کتابیں وغیرہ لکھ رہے ہیں، تو وہ خود ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام جن کا دعویٰ تھا، دعویٰ نبوت یا دعویٰ مہدویت، وہ تو گزر گئے، اب جماعت بکھر جائے گی۔ انہیں دونوں قسم کے خیالات پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ عام لوگوں کی اپروچ جو ہے وہ تو دنیا تک ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح وہ سوچتے ہیں۔ ان کو یہ تو نہیں ہے کہ مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ کے منشا اور مشیت کے مطابق حضرت خلیفہ اول آئے۔ تو حضرت خلیفہ اول کے زمانے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جماعت کی باغ ڈور ایک عالم شخص کے ہاتھ میں ہے، وہ مشہور مفسر ہے، وہ بہت بڑا دانا اور حکیم انسان ہے، تو اس کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے، اس کے اٹھنے کی دیر ہے، جماعت بکھر جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ اور بڑے شوق سے مخالفوں کی نظر اس واقعہ کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو بیرونی حالت تھی۔